جی سر بینگل صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. گزشتہ دنوں سے جو بل زیر بحث آ رہے ہیں بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں جو ہے کنسنسس پیدا ہو رہے ہیں ان بلوں کی منظوری میں. لیکن میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں ان کنسنسس میں جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے شامل نہیں. جب ہم حکومت میں تھے تب بھی کسی بھی فیصلے میں ہمیں اعتماد میں نہیں دیا جاتا تھا. اب اس وقت بھی ہم آزاد بینچز میں تھے, اب بھی آزاد بینچز میں, ابھی بھی اپوزیشن کی طرف سے کوئی بل آتے ہیں تو اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں دیا جاتا. اور ہم وہ چلتی ہوئی گاڑی کے مسافر نہیں کہ ایک گاڑی سے اترے اور دوسری گاڑی میں بیٹھ پڑے. اور ہمارے اپنے کچھ اصول ہیں, ہماری کچھ اپنی نقطہ نظر ہیں, شاید اس سے ہم دوسرے ہمارے دوست اختلاف رکھتے ہوں تو اس کے نہ ہم ہاں میں شامل ہیں نہ ہی اس کے نہ میں ہم شامل ہیں. یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا. اور کس کے دباؤ سے, یہ اندرونی دباؤ ہے یا بیرونی دباؤ ہے, ہم پر نہ کبھی ہم نے اندرونی دباؤ پر ہم نے کمپرومائز کیا ہے, نہ ہی ہم نے کبھی بیرونی دباؤ پر کمپرومائز کیا ہے, نہ ہی کریں گے. دوسری ایک بات کی میں وضاحت چاہوں گا جناب اسپیکر صاحب, اینٹی ٹیررزم, دہشت گرد, پہلے تو ہمیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ دہشت گرد ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا اس ملک کے ایک وزیر اعظم کو بھی دہشت گرد قرار نہیں دیا گیا تھا, میاں نواز شریف کو؟ ایک دوسرے وزیر اعظم جو راجہ صاحب بیٹھے ہیں, کیا ان کو بھی دہشت گرد قرار نہیں دیا گیا تھا؟ اور میرے خیال میں اس ایوان کے اکثر ممبران, میں بشمول میں خود, اینٹی ٹیررز کورٹ میں جو ہے ہمیں بھی پیش کر دیا گیا. اور بعض کافی ایسے لوگ ہوں گے, ممبران ہوں گے جو اس دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہوں گے. کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے سے کیا وہ دہشت گرد بن جاتا ہے؟ کسی کھڑکی کا شیشہ توڑنے سے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے, لیکن پاکستان کا آئین اس کو توڑنے والا جو ہے دہشت گرد نہیں ہوتا. تو کیا تو جناب اسپیکر, شیشہ توڑنا اہم ہے جو جڑ بھی سکتا ہے, یا پاکستان کا آئین؟ پہلے پاکستان کے آئین کے توڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیں, پھر اس بل پر جو ہم آپ کے ساتھ ہیں. مہربانی. میں آپ کے خاطر بیٹھا ہوں. بڑی مہربانی. جی پلیز. آنریبل منسٹر صاحب نے کہا کہ جی موٹر وے ہیں, سندھ میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں. آج ہم سن رہے ہیں بلوچستان میں موٹر وے, دیکھا بھی تک ہم نے نہیں ہے بلوچستان. اور پچھلے جنرل اسپیکر صاحب, نہیں آپ نے کہا جی بلوچستان کے موٹر وے, میں کہہ رہا ہوں بلوچستان میں موٹر وے میں نہیں دیکھا. چلو آپ ایکسپلین کریں گے. کووڈ کی وجہ سے گزشتہ دنوں جو ہے بائی روڈ آنے کا اتفاق ہوا. ہمیشہ میں باہر آتا ہوں تو اس بار میں نے موٹر وے واقع پاکستان میں دیکھے, خدا ان کو نصیب کرے. سندھ میں بھی دیکھے میں نے, پنجاب میں بھی دیکھے, بڑے کشادہ روڈ تھے. اور دعاؤں کرتا ہوں کہ صوبوں کے ہر علاقے میں جو ہے نا اس طرح کے موٹر وے بنے, لیکن ہمیں ایک وے تو دیا جائے. اسپیکر صاحب, موٹر وے نہیں چاہیے, ایک وے, ڈیول کیریج وے جس کو کہتے ہیں. گزشتہ پی ایس ڈی پی میں 2019 اور 20 کی پی ایس ڈی پی میں کراچی دو ہزار 19-20 کی پی ایس ڈی پی میں کراچی, خضدار, کوئٹہ اور کوئٹہ چمن یہ منصوبہ شامل کیا گیا تھا. لیکن 2020-21 کے پی ایس ڈی پی میں جو وہ منصوبہ جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے. ابھی آنریبل منسٹر سے ہم نے سنا ہے کہ وہی منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنایا جا رہا ہے. تو میں اس کی ایک وضاحت چاہوں گا کہ واٹ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی بھی منصوبہ پاکستان میں ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی منصوبہ اس طرح کا ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے؟ اسپیکر صاحب کچھ اور بھی, اور تو یہ منصوبہ پی ایس ڈی پی میں کیوں نہیں آیا؟ سی پیک اگر
बलूचिस्तान को और ग्वादर को सीपेक से बलूचिस्तान को निकाला जाए तो मेरे ख्याल में सीपेक की कोई अहमियत नहीं रहती। तो सीपेक के मंसूबे में बलूचिस्तान के कितने मोटरवे बने, बलूचिस्तान में कितने रोड बने, बलूचिस्तान में कितनी नालियां बनी हैं, सिर्फ हमें ये वजाहत चाहिए, रोड नहीं सिर्फ नालियां बताएं। और दूसरा, सीपेक के नाम से जो करख खुजार रतो डेरो जो बन गया है, पता नहीं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने उस रोड पर ट्रेवल किया नहीं किया है। जिस कंट्रैक्टर को वो रोड दिया गया था उसकी हालत यह है कि इन बारिशों से पहले ही वो बह गया था। अब मजीद जो है ना वो रोड बिल्कुल बंद हो गया है और वही कंट्रैक्टर, उसी कंट्रैक्टर को अब बेसिमा नाल और खुजा रोड दिया गया है। पहले तो उसकी वो इंक्वायरी करते कि पिछला उसकी कारतगी क्या थी, उसके काम क्या थे, या सियासी रिश्वत के तहत उसको दिया गया है, वो मैं नहीं जानता। और इस बारिशों की वजह से आपका कोस्टल हाईवे ब्लॉक है। वहां के मेंबर हैं हमारे ऑनरेबल असलम भूतानी साहब, वो भी इस बात की गवाही दें। पसनी से जो है ना आगे वो रोड कटा हुआ है। बोलान की तरफ कोयटा सिब्बी को जो कनेक्ट करता है वो बिल्कुल कट गया है। खुजार कराची रोड जो है वो भी बिल्कुल कट के रह गया है। तो उसकी बहाली के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, वो मेरा एक सवाल होगा उनसे। और एक और अहम मसला है जनाब स्पीकर साहब, ग्वादर जिसको कहा कि सीपेक के नाम से इस वक्त ग्वादर, पसनी और जीवनी में जो है पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए। जीवनी में गुज़िश्ता 30 दिनों से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। तो इस मसले पर भी कोई अगर जिम्मेदार मिनिस्टर हो हमें वजाहत कर सके।